کریں جی، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل بن سہل کا قتل۔ اوپر مذکور ہو چکا ہے کہ فضل بن سہل جو خبر چاہتا تھا مامون کی کوش گزار کرتا تھا اور جس واقعے کو چاہتا تھا چھپا لیتا تھا۔ چنانچہ اس نے ابراہیم بن مہندی کے بغداد میں خلیفہ ہو جانے کی خبر کو بھی مامون الرشید سے پوشیدہ رکھا اور کسی کی مجال نہ ہوئی کہ مامون الرشید کو ملک عراق کی حالت سے واقف کر سکے۔ طاہر بن حسین کو فضل نے رقہ میں بطور والی متعین کر رکھا تھا۔ طاہر ایک نامور سپہ سالار تھا اور اس قابل تھا کہ اس سے عراق کی بد امنی رفع کرنے میں امداد لی جاتی، مگر فضل بن سہل طاہر کو ہرسما کا مصنع سمجھتا تھا، اسی لیے اس کو ایک معمولی ولایت کی حکومت پر مامور و متعین رکھ کر معطل بنا رکھا تھا۔ ابراہیم بن مہدی کی نسبت مامون سے یہ کہہ دیا تھا کہ اہل بغداد نے اپنی خوشی اسی میں ظاہر کی ہے کہ ان کے معاملات مذہبی کی نگرانی و انصرام کے لیے ابراہیم بن مہدی کو بغداد کا امیر و عامل بنا دیا جائے، لہٰذا ابراہیم کو بغداد کی حکومت سپرد کر دی گئی۔ ادھر عراق میں بد امنی اور بے چینی دم بدم ترقی کرتی گئی اور لوگ حسن بن سہل سے زیادہ متنفر ہوتے گئے، تو بعض اشخاص نے ہمت کر کے اور اپنی جان پر کھیل کر مرو کا قصد کیا اور وہاں علی رضا بن موسیٰ کاظم ولی عہد خلافت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ سوائے آپ کے اور کوئی شخص حالات اصلیہ سے مامون کو واقف و آگاہ نہیں کر سکتا، آپ اس کام کا بیڑا اٹھائیں اور اس مرحلے کو طے کریں۔ علی رضا اگرچہ فضل بن سہل کو اپنا مخالف نہیں پاتے تھے بلکہ ہمدرد و معاون دیکھتے تھے، لیکن یہ ان کی پاک بطنی اور نیک نیتی تھی کہ وہ جرأت کر کے فوراً اس کام پر آمادہ ہو گئے اور مامون الرشید کو فضل بن سہل اور حسن بن سہل کی نامناسب حرکات، قتل ہرسما، طاہر کی معطلی، عراق کے فساد اور ابراہیم بن مہندی کی خلافت کے متعلق مفصل اطلاع دے کر کہا کہ لوگ عام طور پر بدل ہو رہے ہیں اور آپ کی خلافت معرض خطر میں ہے۔ امام علی رضا نے ان حالات سے مطلع کرنے میں یہ بھی صفائی کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ نے جو مجھ کو ولی عہد بنایا ہے اس سے بھی بنو عباس اور ان کے ہوا خواہ ناراض ہیں۔ ان تمام باتوں کو سن کر مامون چونک پڑا اور اس نے کہا کہ آپ کے سوا کوئی اور بھی ان باتوں سے باخبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے فلاں فلاں سردار اور مصاحب بھی واقف ہیں، لیکن وہ سب فضل بن سہل کے خوف کی وجہ سے دم بخود ہیں اور آپ سے کہنے کی جرأت نہیں رکھ سکتے۔ مامون نے ان افسروں کو تنہائی میں اپنے پاس طلب کر کے اول دریافت کیا تو سب نے انکار کیا، لیکن جب مامون نے ان کو یقین دلایا کہ فضل تم کو کچھ نہ کہہ سکے گا تو انہوں نے صاف صاف تمام باتیں بیان کر دی اور علی رضا کے بیان کی پوری طور پہ تصدیق کی۔ یہ سن کر مامون نے مرو سے عراق کی جانب روانگی کا قصد کیا۔ فضل کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو اس نے ان سرداروں کو جنہوں نے مامون کو حالت اصلیہ سے واقف کر کے علی رضا کے بیان کی تصدیق کی تھی تکلیفیں پہنچائیں، کسی کو قید کر دیا، کسی کو بے عزت کر کے کوڑے لگوائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ مامون نے یہ دانائی کی کہ فضل بن سہل کو اپنی طرف سے خائف و مایوس نہیں ہونے دیا اور فضل بن سہل کے چچا زاد بھائی غسان بن عباد کو خراسان کا گورنر بنا کر خود خراسان سے عراق کی جانب روانہ ہوا۔ مقام سرخس میں وارد ہوا، یہاں فضل بن سہل کو حمام میں 4 شخصوں نے حملہ کر کے قتل کر ڈالا اور خود فرار ہو گئے۔ مامون نے اعلان کر دیا کہ جو شخص قاتلین فضل کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 10,000 دینار انعام دیا جائے گا۔ قاتلین گرفتار ہو کر حاضر ہوئے، مامون نے ان کے قتل کا حکم دیا، چنانچہ وہ قتل کیے گئے اور ان کا سر حسن بن سہل کے پاس بھیج دیے گئے۔ مامون نے حسن بن سہل کو تعزیت کا خط لکھا اور بجائے فضل بن سہل کے اس کو اپنا وزیر بنایا۔ فضل بن سہل کی ماں کے پاس خود برسم تعزیت گیا اور کہا کہ جس طرح فضل آپ کا فرزند تھا اسی طرح میں بھی آپ کا فرزند ہوں۔ چند روز کے بعد حسن بن سہل کی بیٹی بوران سے شادی کر کے حسن کے مرتبے کو مامون نے اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ غرض فضل بن سہل کا قتل بالکل اسی طرح وقوع پذیر ہوا جس طرح جعفر برمکی کا قتل ظہور ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضل بن سہل کو مامون الرشید نے قتل کرایا اور وہ 4 شخص مامون الرشید کے مامور کردہ تھے جنہوں نے فضل کو حمام میں قتل کیا۔ فضل اپنے آپ کو کشتی و گردن زدنی ثابت کر چکا تھا۔ مامون نے اس معاملے میں اپنے باپ ہارون رشید کے نقش قدم پر عمل کیا، لیکن فرق صرف اس قدر ہے کہ ہارون رشید نے جعفر برمکی کو قتل کرا کر برمکا کے تمام خاندان کو ان کا
معتوب بنایا اور قتل جعفر کا الزام اپنے اوپر لے لیا، مگر مامون الرشید نے فضل کو قتل کرا کر اس کے خاندان پر اس قدر عنایتیں کیں کہ کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ مامون کو بدنام کر سکے اور ملزم ٹھہرا سکے، حتیٰ کہ فضل کا بھائی اور ماں باپ بھی مامون کی شکایت زبان پر نہ لا سکے۔ فضل بن سہل مقام سرخس میں 2 شعبان سن 203 ہجری کو قتل ہوا۔ یہ امام دو سو علی 203 ہے یا 303 ہے؟ نہیں سر، 203 ہے، 203۔ ہماری کتاب میں تو یہ 303 لکھا ہوا ہے، یہاں پر 203۔ یہاں پہ تو 203 لکھا ہوا ہے سر بک میں تو، اور سیکنڈ شعبان بھی لکھا ہوا ہے ہاں یہ کہ ٹھیک ہے، سیکنڈ دو شعبان ہے۔ شعبان ٹھیک ہے، لیکن ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں 303 لکھا ہے، تو یہ مسٹیک ہے، 203۔ اچھا، مسٹیک ہے یہ۔ چلے جی، یہاں تک ہی پڑھیں گے کل۔ ٹھیک ہے سر۔ تو فضل بن سہل جو کہ مطلب ایک پرابلم تھا مامون کے لیے، جس نے مامون کو غفلت میں رکھا ہوا تھا سارے کے سارے ملک کے حالات سے، کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پر بدامنی ہے، تو اس کا بھی کام ہو گیا۔ ابھی دوبارہ سے جو ہے پھر ایک طرح سے ملک پھر ٹھیک حالات میں آ گیا ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ امام علی رضا بن موسیٰ کی وفات ہے، انشاءاللہ یہ کل پڑھے۔ السلام سر علیکم۔ 7-10 میں انشاءاللہ، پھر 7 جی 10 جی، انشاءاللہ۔ 7-10 ٹھیک ہے، جی جی۔ اوکے۔